لیلۃ القدر کی رات، ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن آج میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی یہ رات کبھی بھی ضائع نہیں جائے گی۔ یہ رات پورے سال کے ان سبھی مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور شب قدر جو کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اس ایک رات کی محنت پوری زندگی کے ثواب کے برابر ہے۔ تو آپ ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس بار سبھی ان راتوں میں ضرور عبادت کریں گے۔ اس رات کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اس پر پوری ایک سورت نازل کر دی۔ اس رات ہمارے اگلے پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کہ آنے والے سال میں ہمارے لیے کیا ہوگا، رزق، خوشیاں، اور بھی لائف کی بہت زیادہ لائف سے ریلیٹڈ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس رات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، ہر طرف زمین سے لے کر ساتوں آسمانوں تک رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ قدر میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ جو ہزار مہینے اس میں بولے گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ جو پچھلے امت کے لوگ ہوتے تھے، ان کی جو عمر ہوتی تھی وہ سینکڑوں سال ہوتی تھی، جیسے کوئی 500 سال، کوئی 600 سال، کوئی 900 سال جیتا تھا، تو اس لحاظ سے وہ لوگ عبادت بھی زیادہ کرتے تھے۔ تو ایک دن صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری تو عمر ہی 60 یا 70 سال سے کم ہے، تو ہم ان امتی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ رات دی ہے، جو کہ اگر ہم ایک رات لیلۃ القدر میں عبادت کریں گے تو وہ 83 سال کے برابر ہوگا۔ اس رات فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جہاں عبادت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ رات فجر تک سلامتی اور رحمت والی رات ہوتی ہے، برکت، سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہم سبھی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے؟ تو حدیث کے مطابق اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، جن میں سے کچھ یہ والی ہیں کہ وہ رات پرسکون ہوتی ہے، آسمان جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور اس رات نہ تو زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ موسم بہت ہی سہانا سا ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی گرمی کیوں نہ ہو، لیکن اس رات بہت ہی سکون والی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات آپ یہ سوچیں کہ صبح تک ہمارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں۔ یہ رات کب کب ہوتی ہے؟ جیسے کہ 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، اور 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات، اور 29 رمضان کی رات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جو کہ آپ کو ہر جتنی بھی یہ راتیں ہیں ان سب میں یہ جو تسبیح ہے یہ بہت زیادہ بہت زیادہ تعداد میں آپ جتنا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کو برکت، رحمت اور مغفرت فرمائے گا۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ اس دعا کو پڑھنے والے کے نامۂ اعمال سے اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتا ہے، جیسا وہ گناہ کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ اس لیے لیلۃ القدر کی راتوں میں اس دعا کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں۔ اس رات کے لیے کوئی فکس نمازیں نہیں ہیں، آپ اس رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح سے فارغ ہو کر ذکر استغفار خوب کریں، جتنا ہو سکے اتنا استغفار پڑھیں، اور جتنا ہو سکے آپ سے درود ابراہیم پڑھیں۔ جو دعا آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں، تہجد پڑھیں، آپ صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی فکس نماز نہیں ہے، تو جو آپ کا دل گواہی دے آپ وہ پڑھیں۔ سید الاستغفار ضرور پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ قرآن کی تلاوت اس رات بہت زیادہ ضروری ہے، آپ قرآن کی تلاوت اس رات ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تو ویڈیو کیسی لگی؟ آپ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔